اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ سلسلہ دروس اخلاق کا یہ آج 20واں درس ہے اور ہماری گفتگو تہذیب نفس اور خودسازی کے مراحل کے سلسلے میں آج خودسازی پر انسان کی زبان کے اثرات۔ زبان خداوند متعال کی طرف سے انسان کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کے ذریعے سے انسان اپنے ما فی الضمیر کو ظاہر کرتا ہے، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو دوسروں کے لیے بیان کرتا ہے۔ اگر زبان جیسی نعمت نہ ہوتی تو انسان گھٹ کے مر جاتا۔ زبان سے کلام کرنے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی صفات اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہیں۔ زبان کے ہی ذریعے سے انسان دنیا کے مختلف قسم کے ذائقوں سے آگاہ ہوتا ہے اور جو لذتیں ہیں یہ زبان سے حاصل کرتا ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو اس کے لیے اس کے منہ میں غذا کو گھماتی ہے اور دانتوں کو پیسنے کے لیے دیتی ہے، اور اتنی صفائی سے یہ عمل انجام دیتی ہے کہ وہ دانتوں کے نیچے نہیں آتی۔ اور اس حالت میں کہ آپ کھانا کھا رہے ہوں، اس کے بعد یہ زبان آپ کے لیے الفاظ کو بناتی ہے، حروف کے ہجوں کو ترتیب دیتی ہے اور لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں، اور اتنی مہارت کے ساتھ کہ آپ کلام بھی کرتے رہتے ہیں اور غذا بھی کھاتے رہتے ہیں۔ یہ زبان اتنی مہارت سے اپنے کام کو انجام دیتی ہے۔ زبان انسان کا حسن ہے۔ اگر انسان شیریں زباں ہو تو لوگ اسے دوست رکھتے ہیں۔ انسان کی اندرونی صفات، چاہے صفات رذیلہ ہوں چاہے صفات حسنہ ہوں، یہ دونوں صفات زبان سے پہچانی جاتی ہیں، اچھی صفات بھی اور بری صفات بھی۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ انسان کی جہاں پر خوبیاں اس زبان کی وجہ سے ہیں، وہاں پر انسان کی بہت ساری خطائیں، انسان کی بہت ساری برائیاں اسی زبان کی وجہ سے ہیں۔ اگر انسان کی زبان کنٹرول میں رہے، اگر اس زبان پہ کنٹرول کر سکے تو پھر انسان تیزی سے خودسازی اور تہذیب نفس کے مراحل کو طے کر سکتا ہے۔ یہ زبان جہاں انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، اگر انسان بدخلق ہو، اگر وہ آداب گفتگو سے آشنا نہ ہو، تو پھر یہ چیز انسان کی ذہنی اور انسان کے معدے کی بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے بہت سارے طبیب، بہت سارے محققین بہت سارے امراض کی علت کو گفتگو میں تلاش کرتے ہیں کہ اس انسان کا اخلاق کیسا ہے، یہ بات کس طرح سے کرتا ہے۔ اس چیز میں وہ اس علت کو تلاش کرتے ہیں کہ مشکل ہے کہاں۔ جس طرح سے انسان کی زبان اس کے جسم کو مجروح کرتی ہے، اسی طرح اس کی روح کو بھی، اور اس کے سفر ارتقائی اور اس کے سفر تکامل کو بھی مجروح کرتی ہے اور رکاوٹ بن جاتی ہے اور مانع ہوتی ہے، حائل ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اپنے تہذیب سفر کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس زبان کی بہت ساری بیماریاں ہیں،
اس کی بہت ساری تباہکاریاں ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ ہے، اسی زبان کے ذریعے سے بولا جاتا ہے۔ اور جھوٹ وہ بیماری ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے، ہر چیز کی کنجی ہے، یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ یہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ اور دوسری برائییں بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اس جھوٹ کو اپنے اندر سے انسان کو ختم کرنا چاہیے۔ مولا یہ فرماتے ہیں پانچویں، جہاں آپ نے مومنین کی صفات بیان کی، وہاں آپ یہ فرماتے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یعنی اگر انسان کو تہذیب نفس کے سفر کو جاری رکھنا ہے اور موانع کو برطرف رکھنا ہے تو اس زبان کو جھوٹ سے کنٹرول میں رکھنا ہوگا کہ انسان جھوٹ نہ بولے۔ اسی طرح سے غیبت کرنا یہ بھی زبان کی بیماری ہے کہ دوسرے کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، قرآن نے اسے اس طرح تشبیہ دی ہے۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اسی طرح سے زبان کا جو تیسرا گناہ ہے وہ اس کا گالیاں دینا ہے، فسق و فجور ہے۔ جو انسان دوسروں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرے، کسی کو گالی دے، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب چوتھے امام سے صحابی نے پوچھا تھا کہ یبنا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہی آپ سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو زبان گالیاں دیتی ہو، جو زبان لوگوں کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہو، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کو ان برائیوں سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح سے چغل خوری، اسی طرح سے دوسروں پر تہمت لگانا، اسی طرح سے دوسروں کی عیب جوئی کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو زبان کے گناہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام جو بھی امور ہیں، جو بھی زبان سے چیزیں صادر ہوتی ہیں، ان کی مکمل ایک فہرست بنائیں کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے انہیں ہم ختم کرنا شروع کریں تاکہ ہم اپنے تہذیب نفس کے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ اگر اس معنی کو، اس رکاوٹ کو ہم ہٹانے میں کامیاب نہ ہوئے اور اپنی زبان کو ہم نے کنٹرول میں نہیں رکھا تو پھر ہم تہذیب نفس کے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا اگر ہم آداب گفتگو سے آشنا ہیں تو پھر گفتگو کریں، اور اگر آداب گفتگو سے آشنا نہیں ہیں تو پھر ہم گفتگو نہ کریں بلکہ سکوت اختیار کریں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے ذہن کو بھی بڑھاتی ہے اور انسان کو قلبی سکون عطا کرتی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے تاکہ جو بیماریاں زبان کی ہیں ان میں انسان مبتلا نہ ہو اور اس کا سلسلہ تہذیب نفس جاری رہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس پہ مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔